بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بیوی اور کنیز شرعی کے علاوہ قضاء شہوت کی مختلف صورتیں مثلا زنا، لواطت، جانوروں سے بدفعلی اور مشت زنی وغیرہ سب کی سب حرام و ناجائز ہے۔ ان ناجائز و حرام امور میں سے آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ مشت زنی ہے، جسے ماسٹربیشن یا ہینڈ پریکٹس بھی کہا جاتا ہے۔ آج اس پرفتن دور میں موبائل، انٹرنیٹ اور ٹی وی وغیرہ پر بے حیائی کے مناظر دیکھ کر نوجوانوں کی ایک تعداد ہے جو مشت زنی کا شکار ہو جاتی ہے اور اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کے دنیاوی اور دینی کیا کیا نقصانات ہیں۔ وہ بدمست ہو کر اس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں اور جب ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور یہ اپنی زندگی کو برباد کر چکے ہوتے ہیں۔ آج ہم اس خبیث فعل سے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ دل جمی کے ساتھ مکمل آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم مشت زنی کے حوالے سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، پھر اس کی وعیدیں اور نقصانات جانیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا ملعون ہے۔ یہ مشت زنی کا فعل ناپاک، حرام اور ناجائز ہے۔ اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے کے بارے میں بھی کئی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ مثلا علامہ شمس الدین ذہبی علیہ رحمت و رضوان نقل کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور بروز قیامت ان کی جانب نگاہ رحمت نہ فرمائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ، بشرطے کہ یہ توبہ نہ کرے۔ نمبر 1 بدفعلی کرنے والا، نمبر 2 کروانے والا، نمبر 3 جانوروں سے برا کام کروانے والا، نمبر 4 ماں اور بیٹی سے نکاح کرنے والا، نمبر 5 اپنے ہاتھ سے غسل واجب کرنے والا۔ علامہ محمود آلوسی علیہ رحمت و رضوان تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں، حضرت عطا علیہ الرحمہ سے مروی ہے، میں نے سنا ہے کہ بروز قیامت ایک قوم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ میرے خیال میں یہ وہ ہوں گے جو اپنے ہاتھ سے غسل واجب کیا کرتے تھے، یعنی مشت زنی کیا کرتے تھے۔ مزید لکھتے ہیں، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو عذاب میں مبتلا فرمایا جو اپنی شرم گاہوں کا غلط استعمال کیا کرتے تھے۔ مشت زنی کے اسباب، گناہوں کے سیلاب کی ہلاکت، سامانیہ، یہ فحاشی اور ریانیہ کا طوفان، مخلوط تعلیمی نظام، مختلف شعبۂ زندگی میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ پر فلمیں، ڈرامے اور شہوت افزا مناظر، رسائل و جرائد کے سیکس اپیل مضامین وغیرہ نے مل جل کر آج کے نوجوان کو باولا بنا ڈالا ہے۔ جوانی دیوانگی ہی کا ایک شعبہ ہے۔ آج کے نوجوان پر شیطان نے اپنا گھیرا تنگ کر دیا ہے، خواہ بظاہر نمازی اور سنتوں کا عادی ہی کیوں نہ ہو، اپنی شہوت کی تسکین کے لیے مارا پھر رہا ہے۔ معاشرہ اپنے غلط رسم و رواج کے باعث بے چارے کی شادی میں بہت بڑی دیوار بن چکا ہے۔ امتحان، سخت امتحان ہے، مگر امتحان سے گھبرانا مردوں کا شیوا نہیں۔ صبر کر کے اجر لوٹنا چاہیے کہ شہوت جتنی زیادہ تنگ کرے، صبر کرنے پر ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ اگر شہوت سے مغلوب ہو کر اس کی تسکین کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کیے تو دونوں جہاں کا نقصان اور جہنم کا سامان ہے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شہوت کی گھڑی بھر پیروی طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ یہ لکھتے ہوئے کلیجہ کانپتا اور حیا سے قلم تھراتا ہے، مگر میری ان معروضات کو بے حیائی پر مبنی نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ تو آئین در سے حیا ہے۔ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان رکھنے کے باوجود جو لوگ اپنے زعم فاسد میں چھپ کر بے حیائی کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے حیا کا پیغام ہے،
گندی ذہنیت کے حامل کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادی کی راہیں مسدود پا کر اپنے ہی ہاتھوں اپنی جوانی برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابتدا اگرچہ لطف آتا ہے مگر جب آنکھ کھلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ یاد رہے یہ فعل حرام و گناہ کبیرہ ہے اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملعون کہا گیا ہے اور اس کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کا استحقاق ہے۔ آخرت بھی داؤ پر لگی اور دنیا میں بھی اس کے لیے سخت ترین نقصانات ہے۔ اس غیر فطری عمل سے صحت بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ ایک بار یہ فعل کر لینے کے بعد پھر مشت زنی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر معاذ اللہ عز و جل چند بار کر لیا تو ورم آ جاتا ہے اور عضو کی نرم و نازک رگیں رگڑ کھا کر دب کر سست ہو جاتی اور پٹھے بے حد حساس ہو جاتے ہیں اور بالآخر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ذرا بد نگاہی ہوئی بلکہ ذہن میں تصور قائم ہوا اور منی خارج بلکہ کپڑے سے رگڑ کھا کر ہی منی ضائع۔ منی اس خون سے بنتی ہے جو تمام جسم کو غذا پہنچانے کے بعد بچ جاتا ہے۔ جب یہ کثرت کے ساتھ خارج ہونے لگے گی تو خون بدن کو غذا کیسے فراہم کرے گا؟ نتیجتاً جسم کا سارا نظام درہم برہم۔ اس فعل کی 26 جسمانی آفتیں: دل کمزور، معدہ، جگر اور گردے خراب، نظر کمزور، کانوں میں شائے شائے کی آوازیں آنا، چڑچڑاپن، صبح اٹھے تو بدن سست، جوڑ جوڑ میں درد اور آنکھیں چپکی ہوئی، منی پتلی پڑ جانے کی صورت میں تھوڑی تھوڑی رطوبت بہتی رہنا، نالی میں رطوبت پڑی رہنا اور سڑنا، پھر اس سبب سے بعض اوقات زخم ہو جانا اور اس میں پیپ پڑ جانا، شروع میں پیشاب میں معمولی جلن، پھر مواد نکلنا، پھر جلن میں اضافہ، یہاں تک کہ پرانا سوزاک ہو کر زندگی کو ایسا تلخ کر دیتا ہے کہ آدمی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ منی کا پتلی ہونے کے سبب بلا کسی خیال کے پیشاب سے پہلے یا بعد پیشاب میں مل کر نکل جانا، اسی کو جریان کہتے ہیں، جو شدید ترین امراض کی جڑ ہے۔ عضو میں ٹیڑھا پن، ڈھیلا پن، جڑ کمزور، شادی کے قابل نہ رہنا، اگر جماع میں کامیاب بھی ہو گیا تو اولاد کی امید نہیں، کمر میں درد، چہرہ زرد، آنکھوں میں گھڈے، شکل وحشیانہ، تپے دق، پاگل پن، پاگل ہو جانے کا ایک سبب۔ ایک اطلاع کے مطابق جب 1000 تپے دق کے مریضوں کے اسباب پر غور کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ 1414 مشت زنی کے سبب، 186 کثرت جماع کے باعث اور بقیہ دیگر وجوہات کی بنا پر مبتلا تپے دق ہوئے تھے۔ 124 پاگلوں کا امتحان کرنے پر معلوم ہوا کہ ان میں سے 24 اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنے کی بنا پر پاگل ہوئے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ مشت زنی سے چھٹکارا کس طرح حاصل کرے؟ سب سے پہلے اس گناہ سے پکی سچی توبہ کرے۔ توبہ کا طریقہ میں نے یہاں پوسٹ کر دیا ہے، اسے ضرور ملاحظہ فرمائے۔ مزید اس کے اسباب پر غور کرے کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں سرزد ہو رہا ہے۔ بری صحبت کی وجہ سے، فلموں ڈراموں کی وجہ سے، انٹرنیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے یا بد نگاہی کی وجہ سے، جو بھی سبب ہو اس کو فوراً دور کرے اور اچھی صحبت اختیار کرے، اپنے آپ کو نیک کاموں میں مشغول کرے۔ جب بھی گناہ کرنے کا دوبارہ ذہن بنے تو وضو کر لے اور ہر وقت لاحول شریف کی کثرت کرتے رہے، انشاءاللہ اس عادت سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ یاد رکھے نفس و شیطان بھرپور کوشش کرے گا کہ آپ اس عادت سے چھٹکارا نہ حاصل کر پاؤ، مگر آپ نے اپنے اس ارادے پر پختگی کے ساتھ قائم رہنا ہے اور ہر نماز کے بعد اور علاوہ نماز بھی اس عادت سے چھٹکارے کے لیے دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مزید ایک اور بات کہ کھانا کم کھائے کہ پیٹ بھر کھانے سے بھی شہوت کو فروغ ملتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی عادت ڈال لے کہ روزہ شہوت کا توڑ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس فعل بد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری آپ تمام لوگوں سے ایک اور گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن نوٹیفیکیشن آل پر کلک کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔